وہ آپ کی صحبت میں رہے، ان کو لقاء کا شرف نصیب ہوا، لیکن اس عذر اور مجبوری کی بنا پر کہ اللہ نے ان کو بینائی عطا نہیں کی تھی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ اس لیے جامع لفظ کہ جس کی حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ایسا شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کی، آپ کی زندگی میں آپ کا دیدار تو کیا، لیکن ایمان نہیں لایا، آپ کے بعد مشرف بے اسلام ہوا، تو اس کو صحابی نہیں کہا جاتا، اس کو تابعی کہیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام تو قبول کر چکے، لیکن ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ مبلغین اسلام کی دعوت اسلام پہنچی، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کو بھی صحابی نہیں کہتے۔ اس طبقے کو اصطلاحی طور پر مخضرم کہا جاتا ہے کہ ان کو ایمان کی دولت اللہ نے نصیب کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بچے جو پیدا ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بھی رکھا، ان کو گھٹی بھی دی، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا کہ جب ان کو شعور نہیں تھا، ان کا بچپنا تھا۔ اس کے بعد جب وہ جوان ہوئے، شعور آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں جو اعتدال پر مبنی رائے پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ رویت کے اعتبار سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا۔ ہم ان کو صغار صحابہ کرام میں شمار کریں گے، لیکن روایت کے اعتبار سے یہ تابعی شمار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے براہ راست روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، یہ کبار صحابہ کرام سے سن کر آگے بیان کرتے ہیں، تو رویت کے اعتبار سے ان کو شرف صحبت حاصل ہے، لیکن روایت کے اعتبار سے ان کو تابعی کہا جائے گا، کبار تابعین میں سے۔ یہ صحابی کی ایک جامع تعریف جو سیرت کی کتابوں میں اور اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جہاں تک اہل بیت کا تعلق ہے تو اہل بیت کے بارے میں 3 قسم کی نصوص قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور آیت سورہ احزاب کی آیت تطہیر، جس میں اللہ رب العزت نے خطاب شروع کیا یا نساء النبی، اور اس کے بعد جتنے صیغے استعمال کیے جمع مؤنث کے استعمال کیے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، آگے واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلے بھی سیغے جمع مؤنث کے، بعد میں بھی سیغے جمع مؤنث کے. ایسا ان آیات مبارکہ میں اہل بیت قرار دیا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر مروی ہے، بلکہ ان کے شاگرد گرامی حضرت اکرمہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جی چاہے اس بات پر میرے ساتھ مباہلہ کر لے کہ یہ آیت مبارکہ آیت تطہیر یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی. اور قرآن پاک میں مختلف اطلاقات اس کے وارد ہوئے، جس میں سب سے پہلے اہل بیت بیوی کو کہا گیا. اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وہاں خطاب اما سارہ کو ہے، لیکن لفظ اہل بیت کے استعمال کیے گئے. یہ پہلا اطلاق کہ سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات داخل ہیں. دوسرے نمبر پر حدیث قصا، مشہور حدیث ہے، چادر والی حدیث، مسلم شریف کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر، جس میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تھے. حضرت علی آئے، سیدہ فاطمہ آئیں، حسن اور حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو چادر کے نیچے داخل کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا وَأَنَا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، تو آپ نے فرمایا اِنَّكِ عَلَىٰ خیر، تو تو بھلائی پر ہے، یعنی تو تو پہلے میری اہل بیت ہے. اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر. گویا کہ اس حدیث کے مطابق حضرت علی بھی، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی، اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ایک تیسری روایت جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت زید ابن ارقم کی لمبی روایت میں انہوں نے جب یہ تذکرہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. تو کسی نے حضرت زید سے پوچھا الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نساؤہ من اہل بیتہ، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، لیکن میں جن اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں الذین حرموا الصدقہ